نہ سنگ ساک نہ دردی کوئی اج کون وندے دکھ میرا کیے ہوئے آج کے مہمان خصوصی اور ہمارے دلوں کی دھڑکن پیر محمد زکریا نعمانی صاحب ڈنگروٹ شریف، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا خوبصورت بیان ہمیں ڈلیور کریں اور ہماری زندگیوں کو منور کریں۔ آج کے اس پروگرام کی جو سب سے خوبصورت شخصیت ہے اور سب سے پیاری شخصیت ہے، اور امریکہ میں ان کا جو وزٹ تھا، اس وزٹ نے ہماری زندگیوں کو چینج کر دیا ہے۔ ان کا بیان اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی اور مسرت ہے کہ آج کے اس نورانی پروگرام میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے، جو کہ محفل ذکر الہی ہے، اور دل کیا تھا گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں محترم خالد صاحب کے لیے، ان کے تمام رفقا کے لیے جنہوں نے محبت کی شمع کو فروزاں کیا ہوا ہے۔ یہ ایک شمع ہوتی ہے محفل ذکر کی، اور پروانے پھر آتے ہیں، محفل بنتی ہے، رونق ہوتی ہے، اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شان عطا فرماتا ہے۔ ہر بندہ ذکر نہیں کر سکتا، جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کو یہ خصوصی شرف عطا فرماتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے 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 پھر وہ خود مذکور ہو جاتا ہے۔ آج ہم صوفیاء اکرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیوں بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں؟ حضرت علی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا ذکر کیا ہے، اتنا ذکر کیا، اب وہ خود مذکور ہو گئے ہیں، اب ہماری زبانوں پر ان کا ذکر جاری ہو گیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ چرچا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ کس دور میں یہ ہستیاں گزر گئی دنیا سے، کسی کا مزار شریف کہاں ہے، کسی کا مزار شریف کہاں ہے، نہ تو ہمارا ملکی کوئی تعلق ہے ان سے، نہ خاندانی نسبت تعلق ہے، ایک تعلق ہے، وہ روحانی تعلق ہے، وہ ایمانی تعلق ہے، وہ عرفانی تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنا پر ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم تک یہ عشق کی جو شمع ہے ہم تک پہنچی ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے، اور دن رات ان کی کوششیں ہیں۔ ان حالات میں انہوں نے اس شمع کو روشن فرمایا جب حالات سازگار نہیں تھے، ذکر کرنا مشکل کام تھا، پیدل سفر کر کے جاتے تھے، اور بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، وہاں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے، محفل ذکر الہی سجاتے تھے، لوگوں کی شمع کو روشن فرماتے تھے، اور وہ دل جو یاد الہی سے غافل تھے، ان دلوں کو انہوں نے جگایا ہے، زندہ کیا ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں مردہ جو انسان ہوتا ہے اس کو زندہ کرنا یہ بڑی کرامت ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن مردہ دل کو زندہ کرنا یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔ ان پاک ہستیوں نے مردہ دلوں کو زندہ فرمایا۔ اب اسی ضمن میں صرف ایک ہی واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ بطور خاص ہمارے ان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ جن ہستیوں کو ہم فالو کرتے ہیں اور جن کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، بچپن میں ان کی کیا شان تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا، کتنا شعور عطا فرمایا، کتنی عقل عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فقہ میں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اور پاکستان میں
ان کی فقہ لاء ہے، سرکاری لاء. انڈیا میں ان کی فقہ ہے، افغانستان میں ان کی فقہ ہے. جو بڑے بڑے جج ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کی فقہ کے مطابق، ایک سرکاری لاء ہے. اور جو بھی جج بنتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، وہ سارا ان کی فقہ کو پڑھ کے بنتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں وہ عربی میں ہوتی ہیں علماء اکرام کی، اور وکلاء کی، ججز کی وہ انگلش میں ہوتی ہیں. بات وہی ہوتی ہے، مسائل وہی ہیں. تو اتنی بڑی عظیم ہستی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب طالب علم تھے تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، عجیب قسم کے سوال اس کے ذہن میں آئے. اس نے علماء کرام سے پوچھے، انہوں نے کہا جی حالات بڑے خراب ہیں، اب کیا کریں؟ تو یہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا وجہ استاد پریشان ہے؟ کہا بیٹا وہ یہ عجیب قسم کے سوالات ہیں. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے آگے کر دینا، میں جانوں اور بادشاہ جانے. کہا بیٹا کہ مروا نہ دینا، کہا فکر ہی نہ کریں، انشاءاللہ مجھے آگے کر دیں. چنانچہ جب وہ تاریخ آ گئی، علماء آگے، وزراء آگے، بادشاہ بیٹھ گیا تخت کے اوپر. ہاں جی جواب تیار ہیں؟ جی تیار ہیں. کون بات کرے گا؟ جی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، یہ بات کرے گا. ارے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا جی پہلے اس سے بات کریں نا، اگر اس کو جواب نہ آئے تو ہم بھی حاضر ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. امام صاحب کو کہا. اب امام صاحب سامنے کھڑے ہو گئے بادشاہ کے تخت کے سامنے. بادشاہ کو مخاطب کیا، فرمایا اے بادشاہ تو ہے سائل، میں مجیب، جواب دینے والا، اور جواب دینے والے کی شان بلند ہوتی ہے، لہٰذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم نیچے اترو، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور مجھے تخت کے اوپر بیٹھنے دو. میں تخت پہ بیٹھوں گا، تم سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا. اب بادشاہ بڑا حیران پریشان ہو گیا. نیچے اترتا ہوں تب بھی بےزتی ہے، نہیں اترتا تب بھی بےزتی، سب کے سامنے انسلٹ ہو جائے گی. لیکن اتر ہی آیا. کہنے لگا اتر تو میں آؤں گا، لیکن بیٹا یاد رکھو اگر جواب نہ آئے تو چھوڑوں گا نہیں، بڑی سخت سزا دوں گا. کہا جو بھی سزا بعد میں دیکھا جائے گا، اترو تو صحیح نیچے. آ گیا نیچے بادشاہ. عجیب نظارہ تھا، بادشاہ کبھی اس طرح تخت سے نیچے نہیں اترا تھا بڑی محفل میں. کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا. اب سوال کرو. اس نے کہا جناب میرا پہلا سوال یہ ہے، خدا سے پہلے کون تھا؟ کوئی آیت نہیں پڑھنی آپ نے، کوئی حدیث نہیں سنانی، ایسا جواب دیں جو میری عقل تسلیم کرے، عقل کے مطابق. آپ نے میں ٹھیک. اے بادشاہ 10 سے الٹی گنتی گن. 10 سے 9، 9 سے 8، 7، 6، چلتا چلتا 3، 2، 1 پہ پہنچا تو فرمایا آگے بھی چل. اور کہا آگے تو کچھ نہیں ہے، 1 سے ہی ہنسا سٹارٹ ہوتا ہے، گنتی سٹارٹ ہوتی ہے. تو فرمایا میرا رب بھی ایک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس ایک ہی سے سارا جہان بنا ہے، اسی نے بنایا ہے. کہنے لگا ویری گڈ، بہت اچھا جواب ہے، میری عقل تسلیم کرتی ہے. فرمایا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کس سائڈ پہ ہے، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، کدھر ہے؟ فرمایا چراغ جلایا جائے. چراغ جلایا گیا. میں اس کی جو لائٹ ہے، روشنی ہے، نور ہے، اس کی سمت کون سی ہے، جہت کون سی ہے، سائڈ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہ چاروں طرف مساوی ہے، برابر ہے. کہا اللہ بھی زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس کی سائڈ کوئی نہیں ہے، ہر طرف اسی کا نور ہے. بادشاہ کہنے لگا بالکل صحیح جواب ہے، میری عقل تسلیم کرتی ہے. کہا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ اور میں میرے رب کے کام تو بے شمار ہیں، ابھی ابھی تازہ تازہ جو کام کیا ہے، تیرے جیسے بادشاہ کو تخت سے نیچے اتارا ہے، میرے جیسے فقیر کو تخت پہ بٹھایا. یہ میرے رب کا کام ہے نا. تو اترتا تھا نیچے؟ تو نہیں اترتا، تو بادشاہ ہے. کس نے اتارا ہے تجھے؟ اللہ نے اتارا ہے. بادشاہ کہنے لگا ویری گڈ، بہت اچھا جواب آپ نے دیا، بڑا انعام بادشاہ نے دیا. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چھوٹی عمر میں تھے تو ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا، اور جو بڑے ہوتے گئے اللہ تعالیٰ نے علم عرفان کے دروازے کھول دیے اور زمانے کے امام بنے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے عقل کو اگر شکل دے دی جائے، عقل کو شکل دے دی جائے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ بن جائیں گے. سراپا عقل ہی عقل ہے، سمجھ ہے، فراست ہی فراست ہے. تو حاضرین محترم، آج جو دین اسلام ہم تک پہنچا، یہ جو مسئلے ہیں نا فقہ کے، یہ ان پاک ہستیوں نے دن رات ایک کر دیا، محنت کی. آج ہم پڑھنے پہ مجبور ہیں، عمل کرنے پر مجبور ہیں.
تو وہ بھی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، کاوش کی ہے، ایک مسئلہ قرآن حدیث سے نکالا ہے اور ساری امت پہ احسان کیا ہے۔ اب ہر آدمی کو قرآن حدیث کھول کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے محنت فرما لی ہے ان کے مسائل فقہ کے۔ یہ موتی ہیں، جواہرات ہیں، اور موتی تو سطح آپ پر تو نہیں ہوتے، وہ تو تہ میں ہو، اندر میں۔ ان پاک ہستیوں نے قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ لگایا، نیچے سے موتی نکالے ہیں، موتی نکال کر ساری امت میں تقسیم فرما دی ہیں۔ آج ہمارے لیے کتنی سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کی پکی سچی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جی ماشاءاللہ، زبردست۔ پیر صاحب کا جو بیان ہے وہ ہمارے لیے رائے مشل ہے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ جی، جاتے جیتے یہ آپ کی محفل میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھوں گا۔ جو آل پاکستان میں شیئر کر ٹائم ہوتا تو میں زیادہ دیر بیٹھتا ادھر، ماشاء اللہ فلائٹ کا مسئلہ لال ہے، آپ کی محبت ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ نے شمع روشن کی ہے۔ ایک بار بلائیں جے تو مینوں، سو سو واری جی جی آکاں، او میرے عشق کچا ہے مجھے وسیع کھا، کہ تینوں